نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام۔ الحمدللہ ہماری پچھلی نشستیں جو سورہ فاتحہ کا تواتر ہیں، اور ہم نے پچھلی نشست میں اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جو اس سے پہلی نشست تھی اس میں اہدنا کے اوپر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، اور اس کے بعد والی نشست کے اوپر ہم نے صراط اور مستقیم کے لفظ کے صراط کس کو کہا جاتا ہے اور صراط کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ تمام مضمون آپ کے ذہن میں ہے تو یہ کہ اسی کو آگے جب ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو تھوڑا سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ یاد دہانی کے طور پر پھر وہ یاد دلا دیں کہ اہدنا کا لفظ جو ہم نے استعمال، اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں عطا فرمایا کہ ہدایت عطا فرمایا، تو ہدایت راستے کو کہتے ہیں، ہدایت واضح ہونے کو، ہدایت روشنی کو، روشن ہونا، اسی سے ہادی ہے، اسی سے ہدن ہے۔ تو ہادی عالم کس کو کہا جاتا ہے اور ہدیہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ پھر لفظ صراط پہ، صراط جو بغیر چبائے نکل جانا، تو صراط صراط، اور صراط سے پلے صراط، اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مستقیم کے اوپر۔ تو مستقیم جو ہے وہ استقامت کے لیے جس کو استعمال کیا گیا، کہ استقامت کہتے ہیں بیلنسنگ کو، کہ جہاں پر بیلنسنگ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے، مستقیم کہا جاتا ہے۔ اگر بیلنسنگ نہیں ہوگی تو مستقیم جو ترازو ہوتا ہے نا، تو ترازو کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں قسطاس، جو کہتے ہیں قسطاس المستقیم، جو ہے کس ترازو کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ قسطاس المستقیم اس ترازو کو کہا جاتا ہے جو سنہار استعمال کرتے ہیں، جو سونے والے جو استعمال کرتے ہیں ترازو، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ شیشے کے باکس کے اندر بند ہوتا ہے، شیشے کے باکس میں بند ہوتا ہے، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رتی برابر بھی جو ہے نا کوئی فرق نہیں آنا، جس کو رتی ہم لوگ کہتے ہیں نا، تو رتی جو ہے وہ ویٹ کا جو ایک یونٹ ہے، تو کہتے ہیں کہ رتی برابر، ماشا برابر بھی جو ہے فرق نہیں آنا چاہیے، یعنی اس میں ہوا بھی اگر انٹر ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اتنی احتیاط کے ساتھ جس چیز کا وزن کیا جاتا ہے یا جس چیز میں اس کو وزن کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں قسطاس المستقیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ ترازو جہاں پر ہوا کی وجہ سے بھی بیلنس آؤٹ نہ ہو، کسی بھی مطلب دوسری طاقت یا دوسری قوت یا دوسری وجہ سے اگر بیلنس آؤٹ ہو گیا تو وہ قسطاس المستقیم نہیں کہلائے گا۔ تو یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں نا کہ قسطاس المستقیم کس ترازو کو کہا جاتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو استقامت کا جو راستہ ہے جس کے لیے آپ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ جس پہ چلنے کے لیے تیری مدد ہمیں چاہیے، اور تیری عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ تاکہ تیری ہمیں مدد اس میں حاصل ہو، کیونکہ وہ جو راستہ ہے وہ اتنا کٹھن، اتنا دشوار ہے، جس میں ایسی استقامت درکار ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا تو کیا ہوگا کہ بیلنس آپ کا آؤٹ ہو جائے گا۔ وہ بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کے لیے لفظ جو استعمال کرتے ہیں قسطاس المستقیم، تو اللہ والا نے، صحابہ کرام نے وہ قسطاس المستقیم یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر اپنے آپ کو جو پریکٹیکل میں لا کے دکھا، جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو پیش کیا کہ اگر فاطمہ بنت اسود جو ہے اس کے کیس جو آتا ہے جس پہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ آیا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا کہ بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے آپ واقع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، فتوحات ہے، مال غنیمت آتا ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے ہر چیز کو تول کر وزن کر کے سب کو بیلنس کر کے دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔
لیکن جب خس کہتے ہیں وہ ایک خوشبو جو ہوتی ہے جو ہرن کے اس پہ مشک تو وہ جو مشک آئی وہ بھی اقبال غنیمت میں لائی. تو مشک کو جب تقسیم کرنے کا عمل آیا تو آپ ہٹ گئے. آپ نے دوسروں کو کہا کہ آپ تقسیم کریں, آپ اس کا وزن کریں. لوگوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو سب کچھ آپ ہی کر رہے ہیں تو آپ ہی کریں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مشک جو ہے اگر میرے ہاتھ میں لگے گی تو انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہو پائے گا. کہ اتنی سی مشک بھی جو ہے اگر وہ میرے ہاتھ میں لگ جائی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے زیادہ لے لیا, اور اس کو میں وزن کیسے کروں گا کہ جو خوشبو میرے ہاتھ میں یا میرے جسم پر لگ گئی. تو یہ جو کہا نا کہ صراط, جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز. تو کتنا بال سے زیادہ باریک اور کتنا زیادہ تلوار سے تیز کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ وقت بن رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ کا معاملہ آ رہا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو مدینہ کے مزدور کی جو منیمم ویج ہے, منیمم سیلری ہے, وہ سیلری میری رہو. آج کوئی ہے نا, اب آج تو عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, تو ان کی تو بات چھوڑ دیجیے. ایک معمولی سا وزیر یا ایک معمولی سا ایک اسسٹنٹ بھی ہے, اس کو بولے بھائی تیری تنخواہ جو ہے وہ منیمم ویج جو ہے 17,500 روپے وہ رکھی جائے, کر لے گا گزارا؟ وہ چیخ نکل پڑے گی نا اس کی, کیا مذاق کر رہے ہو آپ میرے ساتھ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آفر کیا دیتے ہیں, وہ یہ دیتے ہیں کہ جو مدینے کے مزدور کا منیمم ویج ہے وہ میری ویج ہونی چاہیے. تو ساتھیوں نے کیا کہا کہ حضرت پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو گزارا کیوں کر ہو سکے گا, کیسے ہو پائے گا اتنی منیمم ویج کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے مدینے کا مزدور کا گزارا ہوتا ہے, جب مدینے کا مزدور اس منیمم سیلری کے اندر گزارا کر سکتا ہے تو میں کیسے نہیں کر سکتا؟ یا تو مدینے کے مزدور کی سیلری بڑھاؤ, اجرت بڑھاؤ تاکہ وہ گزارا کر سکے. نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو امیر المومنین ہے وہ بھی اسی منیمم سیلری پر رہے گا. یہ سٹینڈرڈ قائم کیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس کو کہا کہ صراط المستقیم ایسا راستہ ہے جس کے اوپر چلنے کے لیے استقامت چاہیے. آج ہم دعا کر رہے ہیں نا, ہر نماز میں بولتے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. ابے بھائی صراط مستقیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا چکا ہے. اس کے پریکٹیکل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے وجود سے کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے صراط مستقیم, یعنی جس کے اوپر چلنا ایک استقامت چاہیے. اور کیسی استقامت کہ اگر ذرا سی ہوا بھی گھس جائے اور بیلنس آؤٹ ہو جائے گی تو وہ بیلنس نہیں ہونا چاہیے خراب. جس کا میں نے کہا نا کہ وہ مشک تولتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں کہ کہیں مشک کی خوشبو میرے پر لگ گئی تو بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. کل کو روز محشر میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عمر تم نے جو ہے وہ انصاف نہیں کیا, تم نے ہم سے زیادہ مشک لے لی کیونکہ تمہارے ہاتھ میں مشک لگ گئی تھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, یعنی اپنے بیٹے کو سزا تفویض کی گئی ایک جرم کے اندر کہ ان کو کوڑے کی سزا دی جائے, تو وہ کوڑے کی سزا برداشت نہیں کر پاتا اور وہ انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کا. تو آپ اس سزا کو موقوف نہیں فرماتے بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو باقی کوڑے رہ گئے وہ اس کی قبر پہ لگائے جائیں. ہے کسی کے اندر یہ حوصلہ ہمت کوئی بتا سکتا ہے؟ تو ہم بات تو کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم ایسی استقامت چاہیے. قرآن کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا ہی اقرب للتقوی. اے ایمان والو, گواہی دینے کی, ایمان کی گواہی دینے کے لیے, بیلنس کی, جسٹس کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے تمہاری محبت, کسی ذات سے تمہاری محبت, کسی جگہ سے تمہاری محبت انصاف نہ کر پائے. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا, کہ تم عدل نہ کر سکو. اعدلوا ہی اقرب للتقوی. تو اللہ تو بار بار فرماتا کہ بیلنس آپ کا ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ انصاف کے تقاضے کو چھوڑ جاؤ. تو پھر تو وہ صراط مستقیم جس کے اوپر اللہ ہے اس کے رسول نے عمل کر کے دکھایا. آج صرف آپ یہ سوچتے رہیں کہ دعائیں مانگتے رہیں پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا. ارے اللہ تو ہدایت دے چکا ہے. تو پھر کیا ہے کہ آپ کی دوڑ اس پاگل کی دوڑ کی طرح ہے
کہ آپ سفر تو کرنا چاہتے ہیں کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے دوڑ کر وہاں تک چلے جاؤں، میں بھی دوڑتا ہوں اور آپ بھی دوڑ رہے ہیں، لیکن آپ زمین کے اوپر دوڑتے ہیں، میں جاگنگ ٹریک کے اوپر کھڑا ہوا دوڑ رہا ہوں، تو 1 گھنٹے تک میں بھی دوڑوں گا، 1 گھنٹے تک آپ بھی دوڑوں گا، مگر آپ کی دوڑ میں آپ کو منزل ملے گی۔ میں 1 گھنٹے بعد دیکھوں گا تو وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پر میں جاگنگ ٹریک کے اوپر اچھل رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جو کام ہے وہ صرف کیا ہوا، وہ اچھلنا اور کودنا ہوا، آپ کا جو کام تھا وہ کیا ہوا، وہ منزل کو پا گیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، آپ صرف اگر یہ بولتے رہیں کہ صراط المستقیم صراط مستقیم، تو جب تک آپ کو راستے کا نہیں پتہ، آپ کو منزل کا نہیں پتہ، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ وہاں پہ استقامت کیوں چاہیے، تو آپ کیا کوشش کریں گے، ہم کیا کوشش کریں گے؟ جو قرآن کریم نے آگے کے لفظ استعمال کیا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے راستے پر جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی، ابھی میں اسی پر آؤں گا، لیکن پہلے اس بات کو مکمل کروں کہ پہلے تو ہم یہ چیز کو کلیئر کر لیں، یہ چیز کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بتائیں کہ بات جب کی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم کی، تو واٹ از دا صراط مستقیم؟ اب ہم کیا ہے کہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی صراط مستقیم۔ اگر معاملات یہ ہے کہ حقوق العباد کو احسن طریقے سے ادا کرنا، تو آج جو ہے غیر مسلم سب سے زیادہ احسن طریقے سے ادا کرتا ہے۔ دیکھو نا، ہمارے باہر جاؤ گے تو میں نے کئی دفعہ بولتا ہوں، باہر جاؤ گے تو برابر میں مسلمان کی دکان ہے، اس کے برابر میں ہندو کی دکان ہے، تو جتنی ایمانداری سے سودا ہندو دیتا ہے وہ مسلمان نہیں دے رہا ہوگا آپ کو۔ تو کیا آپ اس کو معیار بناتے ہیں؟ یہ عبادت ہے، یعنی یہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے کہ نہیں؟ صراط مستقیم جیسا میں نے کہا نا کہ عبادت جو کرتے ہیں ہم، تو عبادت جو ہے وہ منزل کا نام نہیں ہے، وہ منزل تک پہنچانے کا نام ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان ایکسرسائز کرتا ہے، کوشش پریکٹس کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے جو ہے نا نیٹ، یعنی نیٹ پریکٹس کرنا ایک الگ چیز ہے، اور فیلڈ میں آ کر کے جو کام کرنا وہ الگ چیز ہے۔ آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب فیلڈ میں آ کر ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ الگ چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادت جو ہے وہ آپ کو پریکٹس تو کرواتی ہے منزل کی طرف لے جانے کی، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ عبادت ہی ہمارا منزل مقصود ہے، تو پھر صراط مستقیم کہاں ملے گا؟ یعنی مسجد میں بیٹھ کر یا میں مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرتا ہی رہوں اور یہ گمان کروں کہ صرف تسبیح و تحلیل ہی میری منزل ہے، تو یہ کام تو صحابہ کرام کر لیتے نا۔ صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی وہ ہیں جو دن میں گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اور رات میں مصلوں پہ سوار ہوتے ہیں، یعنی جو رات میں سیکھا ہے اس کو دن میں اپلائی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم صراط مستقیم کی بات کی، اور اسی میں نے کہا تھا کہ کچھ قرآن کریم کی جو آیات ہیں جنہیں ہمیں مطالعے میں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں علم ہو کہ قرآن کریم نے صراط مستقیم کس کو کہا ہے۔ یعنی میری اور آپ کی ڈیفینیشن تو اپنی جگہ ہے، میری اور آپ کا سوچ خیال فکر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، خود قرآن کریم نے صراط مستقیم کو کن معنوں میں استعمال کیا۔ اب سورہ فتح کی پہلی آیت، ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیم۔ اللہ سورہ فتح کی ابتدا میں کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ان فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں بہترین فتح، ایسی فتح دی جو کھلی فتح ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ تمہارے اگلے اور پچھلے، لوگوں نے گناہ لکھ دیا، ہم گناہ تو نہیں بول سکتے، اگلے اور پچھلے جتنے الزامات تم پر لگائے گئے یا لگائے جائیں گے اللہ سب کو ہٹا دے گا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور کیا کیا اللہ نے تمہیں یہ صراط مستقیم دکھا دی۔ یعنی قرآن یہ فرماتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے کہ کافر کے اوپر غلبہ پانا، کافر کے اوپر فتح پانا، سب سے بڑی صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اور اگر کافر پر غلبہ نہیں پایا، کافر غالب میں نہیں آیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تمہارے اگلے اور پچھلے الزامات تم سے نہیں ہٹے، تو پھر مطلب کیا ہوا؟ وہ صراط مستقیم نہیں تھا، یا صراط مستقیم پر تم تھے تو تمہیں منزل کا نہیں پتہ تھا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نکلو اور تمہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکالیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو جان لو کہ
یا تو وہ اللہ کی راہ ہی نہیں ہے یا تمہاری نیت ہی صحیح نہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ تم پاک نیت ہو, اللہ کی راہ میں نکلو اور تمہیں پریشانی نہ آئے, کوئی مشکل نہ آئے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا, تو آپ مثال دیتے ہیں جھولے کی, کہ جھولے کو دیکھا ہے بچہ جب روتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے, بچے کو جھولے میں ڈالتی ہے, تو بچہ جھولا کیا ہوتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے, کبھی اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے. اس اونچ اور نیچ میں ہی جو ہے بچے کو سب سے اچھی نیند آتی ہے. تو ایسے ہی اللہ والے کا حال ہے, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. وہ اللہ بولتا ہے کبھی آسانی آتی ہے, کبھی مشکل آتی ہے, کبھی آسانی. تو جتنی آسانی آتی ہے پھر مشکل آتی ہے, پھر آسانی آتی ہے, پھر مشکل آتی ہے, اسی میں اللہ والے کو سکون ملتا ہے. اگر مستقل سکون رہے, مستقل آسانیاں رہے یا مستقل مشکلات رہے, تو انسان جو ہے وہ یا تو گھمنڈی ہو جائے گا یا اللہ کا انکار کر بیٹھے گا. تو اللہ والے کو بھی نیند اسی میں آتی ہے. ایسا یعنی ایک جیسا نہیں رہتا. قرآن کریم نے فرمایا کہ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کو مشکلات نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. پھر جب وہ مشکلات آتی ہیں تو ان کو فتح ملتی ہے. ایسی فتح اللہ فرماتا ہے جو فتح مبین ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں اگلے اور پچھلے تمام معاملات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بری کر دیتا ہے. ہوا نا. پھر اگلی آیت ہے جو اللہ فرماتا ہے, یہ آیات کو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ جب ہم صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم ہے کیا. قرآن نے ڈیفائن کس کو کیا, کیونکہ ہم چھوٹی ڈیفینیشن کو بیان کر کے ایک بڑے مقصد سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. یعنی جس طرح سے پوچھا جائے نا کسی سے, بچے سے, کہ یار علم کیوں حاصل کرنا چاہیے, تو وہ چھوٹا ٹاپک آپ کو دے گا تاکہ میرے کو اچھی جاب مل جائے, جبکہ اس کا بڑا کاز یہ ہے کہ اس کا ویژن کلیئر ہو, اس کو اچھا انسان بن سکے, اس کو معاشی کا پتہ چل سکے. تو جاب تو ویسے ہی مل جانی ہے اس کو. تو اس نے چھوٹی بات کر کے اپنے آپ کو بڑے ویژن سے پیچھے کر لیا. اسی طریقے سے اگر صراط مستقیم یا کو صرف پورے صراط کو رکھ کر یا جو چھوٹی ڈیفینیشن بیان کر کے جو اصل ٹارگیٹ ہم نے اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر رول بیک کر لیا, تو یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. قرآن کریم اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر, کہ اے اہل کتاب, اے کتاب والو, تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, جو تم کو بیان کر دیتے ہیں وہ تمام باتیں جو تم چھپاتے ہو یا جو تم نہیں چھپاتے ہو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق تمہارے پاس نور بھی آ چکا ہے, کتاب بھی آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, اس سے تم کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے کیا کرتے ہیں, سلامتی کو حاصل کرتے ہیں, اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تو کیا ہوتا ہے اس سارے پروسیس سے, یعنی جو اللہ کا رسول تمہارے پاس آتا ہے, جو تمہارے کو بیان کرتا ہے, کتاب کو بیان کرتا ہے, اس نور یعنی کتاب جب بیان کرتا ہے اس سے جو نور ظاہر ہوتا ہے, تمہیں راستہ دکھتا ہے. جب راستہ دکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تم کو اندھیرے سے نکال کر کہاں لے کر جاتا ہے, روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بس یہی اللہ کی ہدایت ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. پہلی کیا بات کہ کافر کے اوپر فتح پانا, غلبہ پانا, قرآن اس کو کہتا ہے یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کے نتیجے میں فتح ملتی ہے. دوسرا اللہ بتاتا ہے کہ صراط مستقیم پر اگر کوئی ہے تو اس کا بیسک کنسیپٹ کیا رہے گا کہ ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے کر آنا. اگر وہ ظلمت میں, جس طرح حضرت صاحب نے کیا فرمایا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو پیر پرست نہیں بناتا, جو اپنے مریدوں کو بھی پیر بناتا ہے, جو اپنے ماننے والوں کو بھی, ان کے بھی مقام کو, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے معراج پہ نہیں گئے نا, تو صحابہ کرام کو بھی معراج پہ لے گئے. معراج پہ گئے تو بلال حبشی کی کھڑاووں کی آواز ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دست مبارک نظر آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز ملتی ہے, مولا علی کی تلوار نظر آتی ہے, سب. تو صحابہ کرام کو بھی لے کے گئے, کیونکہ جو خود کے لیے پسند کیا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کیا. پھر یہی نہیں, اب جب امت کی بات آ گئی تو فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, کہ اگر میرے بعد جو امت آئے گی وہ بھی اگر چاہے کہ معراج پہ جانا, کل کو یہ نہ کہے کہ صرف ہمارے جو ہے امام صاحب ہی معراج پہ چلے گئے. پیر وہ ہے جو پیر بناتا ہے, پیر وہ نہیں جو پیر پرست بناتا ہے. تو وہ جو ظلمت سے نکال کر نور میں لاتا ہے,
کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نا، آپ ان کو دیکھو کہ ان کے پاس جو غلام آئے لوگ، غلاموں کی صورت میں جو لوگ آئے، ان کے جانے تک غلام ہی رہے، وہ ان کے جانے تک غلام ہی رہے۔ مگر یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہاں پر غلام آئے تو کسی کو سید بنا دیا، سیدنا بلال بنا دیا، زید بن ثابت کو اپنا داماد بنا لیا، صہیب رومی کو کیا بنا دیا۔ آپ اٹھائے مصعب بن عمیر کہاں پہ، یعنی غلام جو آئے تو پھر ہوا یہ کہ غلام نہیں رہا، غلام کو آقا بنا کے چھوڑ دیا نا۔ وہ غلام جو مطلب گلیوں کوچوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر بیٹھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ملا کر، کیونکہ ظلمت سے نور میں نکالنا یہ صراط مستقیم کا جو ہے کنسیپٹ ہے۔ تو یہ قرآن کریم فرماتا ہے، جو میں نے سورہ مائدہ کی آیت آپ کو پڑھی۔ پھر قرآن کریم سورہ صافات کہ وَنَجَّيْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے، ہم نے تمہیں کیا کیا، ہم نے تم کو نجات دی، کس سے، بڑی جو عذاب میں گرفتار تھے تم لوگ، ہم نے تم کو اس سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے تمہیں ان کے اوپر نصرت عطا فرمائی، تم ان کے اوپر غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے تمہیں ایک روشن بیان کرنے والی کتاب تم کو عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے کیا کیا، تمہیں صراط مستقیم دکھا دی۔ یعنی ظالم بادشاہ کے چنگل سے اللہ نے نکالا، اللہ فرماتا ہے اس ظالم سے نکالا جس کی وجہ سے تم کرب عظیم میں مبتلا تھے، دردناک عذاب میں مبتلا تھے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مردوں کو، تمہاری عورتوں معنی کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو ہم نے اس ظالم سے تمہیں نجات دی۔ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس طریقے سے ہم نے تمہیں کیا کیا، صراط مستقیم کی ہدایت فرما دی۔ مطلب کیا ہوا کہ صراط مستقیم کا تیسرا آپ کو جو پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر صراط مستقیم ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ظالم سے نجات دلانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے آیا ہے نا، یعنی ظلمت سے، اس استبداد سے نکالا۔ سیدنا بلال حبشی پر جو ظلم کیا جا رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو خرید دو، اس کو آزاد کراؤ۔ پھر کیا ہے کہ صرف ایک بندے کو آزاد کرا دیا تو کیا آزاد کرایا، پوری دنیا کو آزاد کرانا مقصود تھا نا۔ ایسا قانون بنا دیا، ایسا سسٹم اسلام کے اندر بنا دیا کہ جو غلام یعنی اسلام سے پہلے کے غلام تھے اور جن لوگوں کے پاس وہ غلامی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا سسٹم بنا کے دیا کہ ایک روزہ ٹوٹ گیا غلام کو آزاد کر دو، یہ گناہ ہوا غلام کو آزاد کرو۔ تو کرتے 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 کیا ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں اسلام کے اندر سے سارے غلام ختم۔ مگر دجال کا نظام کیسا رہا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے غلاموں کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ پہلے یہ تھا کہ جسموں پہ غلامی کی جاتی تھی، جسموں کو غلام بنایا، آج انسانوں کے ذہنوں کو غلام بنا دیا گیا۔ آج آپ کو مجبور، وہی کرپشن کے اوپر جو ہماری بات چلی، وہی دجالیت کے اوپر ہماری بات چلی، لاسٹ ٹائم ہم نے کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ بولا نا، تو آپ کچھ بھی کر لو۔ آپ ایک صاحب ہم سے آفس کے اندر یہ بات ہی چل رہی تھی نا، تو کہنے لگے کہ یار زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اتنی باتیں کرتے ہو تو پھر زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، تو گھبرانا کیا؟ ہم نے گھبراتا کون ہے؟ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے بادشاہ نے جب خط بولا کہ بھائی تم کو پتہ ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہم سے لڑنے کی تم اوقات کر رہے ہو، تو خالد بن ولید نے خط لکھا، اس میں لکھا کہ ایرانیوں تم نے اس قوم کو للکارا ہے جو موت کو اس طرح سے تلاش کرتی ہے جس طریقے سے ایرانی شراب کو۔ تو اس زمانے میں ایرانی شراب کے بڑے رسیا تھے، معلوم چل جاتا تھا نا کہ فلاں ملک میں 100 سال پرانی شراب پڑی ہوئے تو گھوڑا دوڑاتے تھے کہ وہاں سے شراب لے کر آنی ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم شراب کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو نا، تمہیں پتہ چل جائے کہ وہاں جگہ شراب مل رہی ہے، ایسے ہم کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ ہماری موت لکھی ہوئی ہے یا وہاں پہ اگر ہم کود گئے تو ہم مر جائیں گے، تو ہم وہیں بھاگتے ہیں، ہم نہیں پیچھے بھاگتے، ہم تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ہمارے کو موت سے ڈراؤ۔ تو بات کیا ہے کہ موت سے نہیں ڈرے، پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آپ نے اس کے اندر فتنہ دجالیت کیا ہے، کہ آپ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ بندر کا ڈی این اے تو گدھے کا ڈی این اے تو سور کا ڈی این اے، اس کے اوپر ٹیسٹ کر کے وہ ویکسین آپ ڈال دو۔ تو پرابلم یہ ہے کہ آج آپ کے جسم کے اندر شراب آ جائے تو 40 دن تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سائنس نے اسٹڈی کری، مسلمان تو کرتا نہیں، مسلمان تو بولتا آمنا و صدقنا، جو میرے رسول نے فرمایا صحیح فرمایا، بس ختم۔ تو سائنس بولتی ہے اصل میں جب شراب انسان کے خون میں شامل ہوتی ہے تو اس کا جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم ہوتے 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 میں 40 دن لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ 40 دن تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے نا۔ تو جتنا جادو ٹونا تعویذ گنڈا کوئی کرے گا، آپ کو کالے علم کرنے والا، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے جسم میں گند داخل کی جائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب تک جسم پاک صاف ہے تو اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، وہ جتنے وظائف پڑھے گا اس سے محفوظ رہے گا، سارے معاملات ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں اس کی جسم کے اندر گندگی ڈال دوں، سور کا گوشت کھلا دوں، کتے کا گوشت کھلا دوں، ناپاک پانی پلا دوں، تو کیا ہوگا کہ اب اس کے اندر دعائیں قبول ہونے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر جو معاملات کرو وہ ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو جسم نورانی نہار ہی نا، اس کے اندر معاملات ہو گئے۔ تو اب کیا ہے، تو اب پتہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے مسلمان جو ہے کبھی بھی طاقت سے لڑا ہے تو ہمیشہ ہار گیا، کبھی بھی طاقت کے بھروسے پہ لڑا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو شہاب الدین غوری نے کتنے حملے کر لیے، 3 دفعہ حملے کرے اور تینوں دفعہ ذلیل ہو کے گیا شہاب الدین غوری۔ لیکن جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت فوراً، جب اللہ والے کے ساتھ تعلق بنوایا، پھر اللہ والے نے فرمایا کہ آ جا، اب اللہ کا حکم ہے، تو پھر کیا ہوا، فتح ہو گیا، پھر پرتھوی راج جو ہے وہ اڑ گیا۔ تو معلوم کیا چلا کہ طاقت سے جب بھی مسلمان آیا، محمود غزنوی نے 17 حملے کر دیے، کر سکا کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن جب 18واں حملہ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ایک اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، اللہ والا کہتا ہے کہ آ جاؤ محمود غزنوی، اللہ نے تمہیں اجازت دی، تو پھر کیا ہوا، پھر وہ آئے تو فتح ہو گیا۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سومناتھ کا ایسی جب بھی مسلمان لڑا ہے، وہ لڑا ایمان کی بنیاد پر ہے، طاقت کی بنیاد پر جب بھی لڑنے کی۔ ہمارے ابا فرماتے تھے ہمیشہ کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی جب جنگ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو آپ نے وہ آرٹیکل لکھا ہے نا، اس میں پڑھیں الجازہ میں بھی، کہ آپ جو ہے اگر زمین کی خاطر ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، زمین کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، تو تم زندگی میں کبھی نہ کشمیر لے سکتے ہو نہ ہندوستان کا 1 انچ لے سکتے ہو، اور اس آدمی سے یا ان قوم سے آپ لے سکتے ہو جو صبح اٹھتے جو ہے وہ زمین کی مٹی اٹھا کے جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ دھرتی ہماری ماتا ہے، جو دھرتی کو اپنی ماں مانتا ہے، تو وہ اپنی دھرتی کا 1 انچ چھوڑ سکتا ہے آپ کو؟ تم صرف اگر جیت سکتے ہو، فتح پا سکتے ہو، تو وہ ایمان کی طاقت پر جا سکتے۔ تو یہ دجال کو پتہ ہے کہ مسلمان اگر کبھی جیتا ہے اور دنیا میں کبھی انقلاب لا سکتا ہے تو اسلحے کے زور پہ نہیں لا سکتا، وہ لا سکتا ہے کسی بات میں، تو وہ ایمان کی۔ منی بھائی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا انہوں نے ایک بیان کیا تھا، یہاں پر پروگرام تھا اس میں، تو یہ مثال دی تھی انہوں نے کہ آج اگر آپ مطلب ہاتھی کو پکڑنا چاہیں یا آپ اگر شیر کو پکڑنا چاہیں، انسان کو بولیں کہ جاؤ جا کے شیر کو پکڑ لے، یا آپ کو جا کے بولوں کہ جاؤ ہاتھی کو پکڑنا ہے، تو وہ پہلے یہ بولے گا کہ یار ہاتھی تو اتنا بڑا ہے، اتنا طاقتور ہے، تھوڑا سا میں پہلے ہاتھی کی طرح طاقتور تو ہو جاؤں، ہاتھی کی طرح مضبوط ہو جاؤں، ہاتھی کی طرح لمبی سونڈ ہو جائے، ہاتھی کی طرح جسم ہو جائے، پھر جا کے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لوں گا، یا شیر کی طرح میں اتنا طاقتور ہو جاؤں، میرے دانت ایسے ہو جائیں، میرا پنجہ بھی ایسا ہو جائے، تب میں انشاءاللہ جا کے شیر کو پکڑوں گا۔ تو زندگی میں کبھی نہ وہ شیر بن سکتا ہے، زندگی میں نہ کبھی وہ ہاتھی بن سکتا ہے، تو پھر وہ پکڑ لے گا کبھی نہیں۔ ہاں پھر کیا کرتا ہے، وہ اپنے عقل کو لگاتا ہے، تو پھر وہ شیر کو بھی پکڑ کے دکھاتا ہے، ہاتھی کو بھی پکڑ کے، کیوں؟ کیونکہ اس نے طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ ایسے ہی اللہ والا یا ایسے مسلمان کبھی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے، اپنے ایمان پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر،
قطار اب بھی مطلب وہ فضائے بدر تو پیدا کرو. تو بات کیا ہوئی جو میں کہہ رہا تھا کہ دجال کو معلوم ہے کہ یہ فضائے بدر اگر پیدا کر لیں یا اپنی دعاؤں میں اگر اثر لے آئے تو یہ ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے. پھر ہماری کتنے بھی ایٹم بم بنا لو آپ, کتنے بھی نیوٹرون بم بنا لو, آڑی ٹیڑھی وہ رائفلیں یوں دیکھ کے اندر تک بتائے گا, کچھ بھی کر لو, ڈرون کر لو, نہیں کر لیا افغانستان میں ہو گئے نا سری. تو آج کیا ہے کہ آپ کے ایمان کو اگر ختم کرنا ہے تو وہ ساری پلاننگ چلتی رہی. اب وہ ڈی این اے کے نام پہ, آپ کو کورونا ویکسین کے نام پہ, آپ کو پولیو کے قطرے کے نام پہ کچھ بھی آپ بول دو, ایسا سسٹم بنایا کہ آپ نکلی. جیسے پہلے کہا نا کہ سود جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے, نہیں مان رہا تھا مولوی تو کیا کیا, مولوی کا تمام نظام کو برباد کر دیا. اب وہ مولوی کے صاحب کی مسجد کا پیسہ بھی ہوگا تو اس کو ڈالنا پڑے گا بینک کے اندر. کل ہی میری بات ہو رہی تھی ارشد قادری سے بھی اسی بات پہ, تو کہیں گے نہیں وہ تو اب ہماری مجبوری ہے, کیا کرے, سسٹم آپ کو ایسا بنایا ہوا. تو میں نے کہا بنایا ہوا تو آپ ایکسیپٹ کرو کہ ہاں ہم سودی نظام کا حصہ ہیں. کہ نہیں ہم جو ہے وہ ہم تو نہیں کھا رہے نا سود, ہم تو نہیں کھا رہے الحمدللہ, بہت اچھی بات, آپ نہیں کھا رہے. اب ایک کام کرتے ہیں, ہمارا شراب کھانا ہے, وہ جو شراب کی بوتلیں خالی دیتا ہے اس میں زمزم ڈال کے بانٹ دو کہ یار ہماری نیت تو نہیں ہے نا, ہمارے تو ہم تو شراب نہیں بانٹ رہے, ہم تو زمزم بانٹ رہے ہیں, پی لو گے آپ. کیوں؟ نجاست اور غلاظت جو ہوتی ہے اس کا ایک الگ مقام رہتا ہے, تو آپ اس کو نہیں کر سکتے, مکس نہیں کر. تو آپ کو اس نے گھسیڑ دیا کہ تم آؤ اسی نظام کے تحت, تم کو سود کے خلاف تم بولتے تھے سب سود لوگے تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ, آؤ دو, تم اپنے پیش امام صاحب کو بھی تنخواہ دو گے تو سود سے دو گے انشاءاللہ تعالیٰ, دے رہا ہوں. مسجد چلاؤ گے, مسجد میں کارپیٹ بچھاؤ, مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر لاؤ, کچھ بھی کرو, مسجد کا کوئی بھی خرچہ کرو, آؤ گے اسی سودی نظام کی طرف. ایسی تم نے بولا کہ ہم حرام نہیں کھاتے, تو پہلے اس نے کتے بھی کھلا کے دیکھ لیا, ہاں وہ سور کا تیل بنا کے بیچ کے دیکھ دیا, وہ ٹافیاں آ رہی ہے, چوئنگم آ رہی ہے, اس میں سور ملا دیا, تو پھر اس کا آپ نے اینٹی ڈوٹ نکال دیا کہ جی وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوڈ کس کا, یہ کوڈ سارے دیکھ لیے. اس نے بولا یہ ساری محنت کرنا ہی بیکار ہو گئی, جتنا بھی کر لو تو 20% لوگ تو کھا لیتے ہوں گے لیکن 80% پھر بھی بچ جاتے ہیں, پھر نہیں کھاتے, وہ پڑھ لیتے ہیں, ہوشیار ہو گئے. اب کیا کرنا, ایسا کرنا کہ جس میں ہر آدمی مجبور ہو جائے, تو وہ نکال دیا آپ. یعنی 2019 میں جو آ رہا تھا تو 2019 کی آپ اٹھا کے وہ سوشل میڈیا کی وہ آپ پڑھ لیں, ساری دنیا بھر کی سب کا یہ تھا کہ جی اب یہ ہونے والا ہے, فلاں ہوگا, اب اس کی ویکسین نکلے گی, اب یوں ہوگا, وہ آپ کو لگوانا پڑے گا, بغیر لگائے اب نہیں جائیں گے. سب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ نہیں لگاؤ, کوئی بات نہیں, کب تک نہیں لگاؤ گے آپ؟ اب آفیسز کے اندر آپ کو بلاک کر دیا کہ آپ کو آفیسز کے اندر آپ نے جب تک نہیں کراؤ گے, اب آپ کے اندر ہمت ہے فائٹ کرو, لیکن ہمارے پاس کوئی یورپین سسٹم تو ہے نہیں کہ آپ کو انصاف مل جائے گا. آپ کس کے خلاف کرو گے؟ آپ اگر میں سیٹ کے خلاف جا کے بول دوں کہ بھائی آپ کیسے بول سکتے ہو, آپ بتائیں انسانی حقوق کے رائٹس ہیں یا ہے کوئی قانون؟ نہیں. وہ بولے گا کام کرنا تو کر, نہیں کرنا بھائی جا, ہم لوگ تو رکھیں گے اس کو, جو ہے تو ٹھیک ہے. کر دیا نا مجبور. اس کو کیوں, وہ کیوں مجبور ہو گیا؟ وہ اس لیے مجبور ہو گیا کہ اس کو جہاں سے آرڈرز مل رہے ہیں انہوں نے بولا کہ جی آپ کے پاس جو 80% 50 یعنی 70% اگر آپ کے ورکرز ویکسینیٹڈ ہوں گے تو ہم آپ کو آرڈر دیں گے. ہر آدمی کو ایک دوسرے کے ساتھ مجبور کرتے چلے گئے. تو آج پرابلم یہ ہوگی کہ آج آپ کو ویکسینیٹڈ ہونا ہے. تو ابھی دیکھو پاکستان کا وہ لڑکے نے جو بنایا اس نے کہا کہ جتنی بھی ویکسین ابھی دنیا میں آئی ہیں وہ ساری ڈی این اے کے اوپر کیے گے, اور میں نے جو کیا ہے وہ آر این اے کے اوپر کیا ہے. تو WHO اس کو اپروو کرے, کیونکہ وہ پاکستان کا, کیونکہ اس نے آر این اے کے اوپر کام کیا. اب اپروو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو آپ خود سمجھ جاؤ, کیونکہ آپ کا تو مائنڈ جو بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے ڈی این اے کے اوپر کہ آپ کے ڈی این اے کو ڈسٹرب کر دیں گے, یا آپ کے ڈی این اے کے معاملات کو چھیڑا جائے, یا آپ کے اندر وہ چیزیں ڈالی جائیں جن کی وجہ سے آپ کی قبولیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو پھر آپ کے اوپر ہمارا جادو ٹونا سب اثر کر جائے گا نا. جب آپ کے اندر حرام چلا گیا تو پھر حرام تو حرام کو بلائے گا نا, حلال کو تو نہیں بلائے گا. تو آج وہ ساری محنت ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کر یہ بول رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ. اب کون سا سیدھا راستہ آپ کو دیکھنا ہے بھائی؟ سیدھا راستہ تو اللہ دکھا چکا ہے. اللہ بولتا ہے کہ ظالم قوم سے نجات دلانا یہ سیدھا راستہ, فتح نصرت ملنا یہ سیدھا راستہ, ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے جانا یہ صورت راستہ, یہ صراط مستقیم ہے نا, سیدھا راستہ ہے. پھر اللہ جیسا آگے فرماتا ہے, ایک اور آیت پڑھ کے میں مکمل کروں گا اس بات کو, کہ سورہ بقرہ میں جیسا اللہ نے فرمایا کہ کانا ناس امۃ واحدہ,
اللہ فرماتا ہے کہ تم تو امت واحدہ تھے، پھر کیا ہوا؟ تم آپس میں اختلاف کرتے چلے گئے، فرقے ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو جو لوگ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے ہدایت دی اور ان کو متحد کیا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، یا جو چاہے اللہ سے ہدایت لے سکتا ہے، اِلیٰ صراط مستقیم، تاکہ وہ صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جائے۔ یعنی فرقہ بندی سے اختلاف کرنا، فرقہ بندی کو لات مار کے پھینکنا، اپنا ویژن کو آگے کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب یہ تمام جو صراط مستقیم جس کی بات کی میں نے پہلے کہا کہ آج ہم اس کو ریوائول کریں، اسٹڈی کریں، ری اسٹڈی کریں کہ ہم جس صراط مستقیم کے طالب ہیں، کیا ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا؟ کیا ہم اس کی طرف ٹریولنگ کر رہے ہیں یا ہمارا سفر کسی اور کی طرف ہے؟ اب جیسا آگے ہم پڑھیں گے، بات کرتا ہے قرآن کریم جب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ تو کہ ہم نے آپ کو بھٹکتا ہوا پایا تو ہم نے کیا کیا؟ ہدایت دی۔ اب وہ چونکہ بھٹکنا لفظ مناسب نہیں لگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ ہم اردو کے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جو اپنا راستہ بھول جاتا ہے، یعنی جو راستے سے بھٹک گیا، جس کو یہی نہیں پتا کہ یعنی راستے کی طرف جا رہا تھا اور وہ بھٹک گیا، اور ایک وہ ہے جو بھٹکتا ہی اسی لیے کہ راستہ مل جائے۔ فرق ہو جاتا ہے، تو بہت فرق ہو گیا نا۔ ایک یعنی جو راستے پہ چل رہا تھا اور راستے سے ہٹ گیا، ایک ہوتا ہے وہ بھٹکنا جو نیگیٹو میننگز میں آتا ہے، ایک وہ ہے جو راستے کا طالب بن کر نکلا ہوا ہے، وہ بھی بھٹکنا ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ انداز ہے فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا کہ راستے کا طالب، ہم نے آپ کو پایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ منزل کی طرف آئیں، ہم نے پایا آپ کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ منزل سب کے سامنے آ جائے، تو ہم نے کیا کیا؟ آپ کو ہدایت دے دی، آپ کو ہادی بنا دی۔ تو قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے کہ جتنے بھی یعنی میں نے تو 4 یا 5 پوائنٹس آپ کو نکالے نا قرآن کریم سے، ایسی آپ صراط مستقیم کے اوپر جتنے الفاظ قرآن کریم نے بیان کیے جہاں پر بھی نکال کے پڑھیں تو صحیح کہ صراط مستقیم کہا کس کو قرآن کریم نے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یاسین کی قسم، والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک میرے حبیب آپ رسولوں میں سے، انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم، کہ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ کون صراط مستقیم پر ہے یا صراط مستقیم پر چلنا کیسے ہے، تو تمہارے لیے ہدایت کا نمونہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آج کسی سے بھی پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے نا، ابھی ہم لوگ بیٹھے بولے کہ نبی کریم نے سیرت کے حوالے سے ذرا بیان فرمائے کہ نبی کی سیرت کیسی، سب سے پہلے جو سیرت وہ بیان کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح سے کپڑے پہنا کرتے تھے، آپ اس طرح سے بال رکھتے تھے، آپ کے اس طرح سے خوشبو لگاتے، یا آپ کی عادات کے حوالے سے بیان کرے گا کہ آپ اس طرح سے سوتے تھے، اس طرح سے کھاتے تھے، اس طرح سے چلتے تھے، یا آپ کی اخلاقیات کے حوالے سے بیان کر۔ لیکن جو سب سے بڑی ایک سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کو یہ علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، یعنی جب مدینہ شریف تشریف لائے تو 10 سال آپ وہاں رہے نا مدینہ میں، تو ان 10 سالوں میں کتنے آپ نے غزوات کیے، کتنے جہاد کیے، کیا معلوم ہے آپ؟ تو بہت سارے لوگ نہیں، کیونکہ آج ہمارے کو پوچھیں گے نا تو سب بچوں کو 4 غزوات کا پتہ ہوگا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، 4 کا، 4 غزوات کی نبی کے رسول نے۔ آپ جب غزوات کی پوری لسٹ نکالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر 45 دن میں ایک غزوہ ہوا ہے، ہر 45 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ ہاں، اٹھائیں دکھائیں کہ اتنی مشقتیں ہوئی ہیں، کیسے معاملات ہوئے، دین اتنی آرام سے ہو جاتا ہے، نافذ ہوا۔ اب جو قرآن نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبین، کب ہے؟ تاکہ آپ کو غلبہ نظر آتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے کہ وہ ہیں صراط مستقیم پر، سب سے بڑھ کر صراط مستقیم پر اگر کوئی وجود آپ کو نظر آئے گا کائنات کے اندر تو نبی کے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام اسی راستے میں نکل آ رہے ہیں۔ تو آج جب ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے عملی نمونہ موجود ہے، تو نبی کریم کا اسوہ تو بیان فرماؤ، کیا آپ نے جد و جہد فرمائی ہے، کیا صراط مستقیم کے لیے کام کیا تھا، یا کیا صراط مستقیم کو بیان کیا، کیونکہ سب سے بڑھ کر تو پہلے قرآن کریم نے صراط مستقیم کو بیان کیا، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو ہم جو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ جو ہم نے الحمد سے تاریخ کی، شروع کیا سورہ فاتحہ کو، پھر ہم نے ابھی تک ایاک نعبد و ایاک نستعین تک یہ ساری کی ساری اپنی پریکٹسز بتائیں کہ جو ہم تیرے لیے کرتے ہیں، اللہ تیرے لیے جو کرتے ہیں۔ ہم الرحمن تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو سے ہی مدد مانگ، یہ ساری باتیں ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب اس کے عوض ہم تجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس کے عوض ہم یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اتنی ساری چیزوں کو بیان ہم جو کرتے ہیں، یعنی کسی بھی بادشاہ کے پاس چلے جائیں، آپ کسی سیٹ کے پاس جاتے ہیں نا اپنے انکریمنٹ کے لیے، تو آپ سیٹ کے پاس جا کے ساری یہی رام کہانیاں سنائیں گے نا اپنے لیے، کیا کہ سیٹ میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں رات کو بڑی دیر سے بھی جاتا ہوں، میں وہ والا بھی کام کرتا ہوں جو میرے ایمبیڈ میں نہیں آتا، یہ بھی کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ سیٹ بھی سنیں گے بولے ہاں یہ اچھی بات ہے، تو کیا سیٹ کچھ خیال کرے نا میرے لیے۔ تو یعنی اتنی سب کچھ بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی اپنے اس سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ بینیفٹ لیتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ اللہ کو بیان کریں، اپنی تمام صلاحیتوں کو بیان کریں، اس کے بعد اللہ سے بینیفٹ کیا مانگیں؟ اللہ سے یہ بینیفٹ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بانڈ کھلوا دے، اللہ تعالیٰ میرے یہ مسئلہ حل کرا دے، اللہ تعالیٰ فلاں کروا دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بینیفٹ مانگنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، وہ چیز بتا دے جس میں تو نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم ہے، کہ اب وہ راستہ دکھا دے۔ تو راستہ کیسے دیکھے گا؟ جب تک راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا تو راستہ دیکھ نہیں سکتے نا، تو راستہ دکھانے والا دکھا دے۔ تو کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود اتھارا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہادی عالم بنا گیا، وہ صرف تمہارے کو نہیں پورے عالم کو ہدایت کے لیے ہے، وہ تو آپ کو بتایا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی جتنی یہ آیات اب پڑھی جا رہی یہ تواتر کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور تواتر کے ساتھ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم کرتے ہیں، اور تجھ سے اس کے عوض یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں استقامت چاہیے۔ اور اس راستے میں چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر تو نے نعمتوں کا نزول عطا فرمایا۔ اس نعمت کو میں ادھورا چھوڑ دوں گا، آگے نشست کے اوپر پھر نعمت کو بھی بات کریں گے، مغضوب علیہم والضالین کے بعد اس بات کو مکمل کرنا چاہیں گے۔ لیکن میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کو یہ پورا ذہن بن چکا ہے کہ یہ ساری محنتیں، یہ ساری کاوشیں جو ہم نے بیان کی اللہ کو، اس کے عوض ہم یہ طلب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پہ جو چلا ہے یا جو چلے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے؟ نعمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ مگر پھر بات وہیں آتی ہے کہ کیا جس طرح ہمیں راستے کا نہیں پتہ تھا کہ راستہ ہے کون سا، تو ہماری ساری اسٹرگل کیا ہو گئی؟ بیکار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو راستے کی ٹریولنگ کرنے کا پروسیجر نہیں پتہ، جیسا میں نے کہا نا کہ آپ کو ٹریولنگ کرنی ہے، آپ زمین پہ چل رہے ہو، آپ منزل پر پہنچ جاؤ گے، لیکن مجھے جاگنگ ٹریک پہ آپ کھڑا کر دو گے تو میں گھنٹہ بھی چلتا رہوں گا، کچھ نہیں ہونے کا۔ تو اگر راستے کا پتہ ہے آپ کو تو آپ منزل پر بھی پہنچ گئے۔ اگر آپ کو جگہ کا معلوم ہے تو آپ پہنچ سکتے ہو، پورا راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ لیکن پھر وہ جو بات ابھی میں کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں ابھی بات؟ جب ہم کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں فرما کے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر تو نے نعمتوں کو نزول فرمایا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہمیں راستوں کو پتہ نہیں بات، تو کیا ہم کو یہ معلوم ہے کہ نعمت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔
تو اگلی نشست میں ہم یہ کوشش کریں کہ نعمت پھر کس کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہم کو، یعنی آپ یہ دیکھو نا کہ جو دعا پڑھ لو آپ، اس کا مطلب ہے آپ کو سارا ویژن کلیئر ہے. جب بھی تو آپ بولو کہ ہم تیری سے مدد مانگتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں. مدد کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آگے کے جو معاملات جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. صراط مستقیم والا راستہ ہے، ایسا راستہ ہے جس پہ چلے تو ٹھیک ہے، اور ذرا سے گڑبڑا گئے تو کیا ہو گیا، ختم. اس میں استقامت چاہیے، یہ بھی پتہ ہے ہم کو. اور اللہ کو ہم یہ بھی بتا رہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں تو نے اپنی نعمتوں کو نزول فرمایا، کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں بڑی یعنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اب پھر اس کا مطلب ہمیں یہ بھی پتا کہ اس راستے پر چل کر ہمیں کون سی نعمتیں مل سکتی ہیں، ہے نا. یعنی آپ اگر عرب کے کسی صحرا میں کسی راستے پہ چلتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ اس میں مجھے نعمتیں ملیں گی، تو وہاں پر آپ کو فوراً آپ کے دماغ میں کیا آئے گا کہ یا تو کوئی کھجوروں کا باغ ملے گا، یا اس صحرا کے اندر ہمیں پانی ملے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اگر یہ سوچے کوئی انسان جا کر کہ یار اس راستے پہ میں جا رہا ہوں، یہاں پہ مجھے آموں کا درخت مل جائے گا، تو پھر جہالت کس کی ہوئی؟ اس کی، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس راستے پر نعمتیں کون سی ملتی ہیں، ہے نا. یعنی آپ کوئٹہ کے راستے میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ بھائی کوئٹہ کے علاقے کے اندر کون سے پھل پیدا نہیں ہو سکتے. تو آپ بولو گے یار کوئٹہ والے سفر پہ تک وہاں ماشاءاللہ بڑے فروٹ مل جائیں گے آپ کو راستے میں. تو اب میں راستے کا ذہن بناؤں تو کیا بناؤں گا؟ وہی بناؤں گا جو کوئٹہ میں اگتے ہیں، کہ سیب ملے گا، مالٹا ملے گا، تربوز مل جائے گا، چیری ملے گی. پنجاب کے راستے میں سفر کر رہا ہوں گا، مجھ سے اگر آپ کہو گے کہ اگر پنجاب کے راستے پہ تم جا رہے ہو تو وہاں تمہیں بڑی نعمتیں ملیں گی راستے کے اندر اللہ کی، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ پنجاب کے راستے میں مجھے کیا ملے گا، سندھ کے راستے میں. تو راستے کا اگر تمہیں علم ہوگا نا تو تمہیں یہ پتہ ہوگا کہ تمہیں یہاں نعمتیں بھی کون سی ملیں گی. تو تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک یہ وہ راستہ ہے جس میں تم نے نعمتیں نازل فرمائی تھی. تو میرا سوال یہ کہ کون سی نعمتیں نازل؟ علم ہے. سوال نہیں سمجھ میں آیا عبداللہ صاحب؟ آیا سمجھ؟ تو اگر یہ سمجھ میں آیا تو بھائی پھر ہم کو ٹٹولنا پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں. اب نعمتوں کے بارے میں بڑی مطلب مدلل انداز کے اندر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ترجمہ ہے ہمارے پاس اس کا؟ کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں، یہاں پہ پورے اس آیت میں نعمت کا لفظ ہے نہیں، اور میرے خیال میں پوری صورت میں بھی نعمت کا لفظ استعمال نہیں ہوا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. بہرحال اس پوری آیت میں کہیں نعمت کا لفظ ہے کیا؟ کائے کو لکھتا ہو؟ کیا بول رہا ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم اللہ کی کون کون، ارے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نعمت؟ شو کے پیچھے نعمتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، زیتون کی بات ہو رہی ہے، فلاں کی بات ہو رہی ہے، انگور کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اللہ پوچھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب نعمتیں تو بھائی آپ کو دولت مل جائے یہ نعمت، آپ کو بیٹا مل گیا نعمت، ہاں آپ کو جائیدادیں مل گئی یہ نعمت، آپ کو مال مل گیا فلاں نعمت ہے نا. کوئی ہے جاہل آدمی نعمت سے انکار کرتا ہے؟ کرے گا؟ تمہارے کو کوئی بولا کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے دینا چاہ رہا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ 500 گز کے 4 پلاٹ مل رہے ہیں آپ کو، یا کوئی بیچارہ صاحب اولاد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 بیٹا عطا فرمائے گا، کوئی ہے جو منع کرے گا؟ تو اللہ بولا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جھٹلا دیتے ہو؟ آپ نے بولا نعمت، ارے کون جھٹلاتا نعمتوں کو یار؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر وہ نعمتوں کو جھٹلانے والا دراصل وہ ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں کہ جو مجھے مل رہا ہے وہ نعمت ہے نا. آج ہم جیسے بچوں کو بولتے ہیں کہ بیٹا یہ باہر کے جنک فوڈ نہیں کھانا، یہ گھر کا تو بچوں کو معلوم ہے کہ جنک فوڈ نعمت ہے کہ نہیں ہے، یا جو گھر کا کھانا مل رہا ہے یہ نعمت ہے؟ نہیں ہوتا، اس کو نہیں سمجھ میں آتا. تو آپ کیا بولے کہ بچہ جو ہے وہ نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، وہ تو بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ نعمت ہے. پھر جا کے بڑا ہوگا، پھر وہ جو جنک فوڈ نے جو سارا آپ کو نظام خراب کر دیا ہے نا، جتنی بھی آپ کی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، یا جتنی اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ سب نکلتی 40 سال کے بعد ہی ہیں. نبوت ہمیشہ کب ملتی ہے؟ 40 سال. حضرت قبلہ نے فرمایا جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے قریب کی نظر خراب ہوتی ہے. کیوں؟ قریب کی نظر میں کیا ہے؟ دنیا دنا سے ہے، دنا کا مطلب ہے فریب دینا، دنا کا مطلب قریب کا بھی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب 40 سال ہو گئے، اب آپ کو دنیا کو خیر بات کر کے اب دین کی طرف نکلنا ہے. تو اسی لیے جتنے نیک ہوگا تو اسی نے جوانی کے اندر جو غلطیاں کی ہوں، جو خرابیاں کی ہوں گی، اللہ اس کو دستگزر کرتا ہے، آگے کی طرف بڑھا دیتا ہے.
اور جتنے جوانی کے اندر والی بچپنے میں جتنے بیماریوں کے والے معاملات سارے پالے ہوئے تھے نا، سارے جنک فوڈ سے یہ کھا کے سب کچھ ہو گیا تھا، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کیونکہ خون بن رہا ہوا ہے گرم ہے، تو وہ بیماریوں کو اس نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کے اندر کی فوج طاقتور تھی اس کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی 40 سال گزرے تو اب وہ آپ کی فوج کمزور ہونا شروع ہو گئی، اب وہ سارا جنک فوڈ جو ہے نا وہ باہر نکلنا شروع آتا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو یہی سوال، یہی بات جو اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، تو تمہیں معلوم تو ہو میرے دوست کہ تمہیں نعمت اللہ نے دی کون سی ہے، کس کو نعمت کہتا ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال دولت متاع بیوی بچے یہ سب نعمتوں میں کاؤنٹ اللہ کر رہا ہے تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ایک پاگل کو بھی آپ روٹی دو تو وہ کھا لیتا ہے، ایک پاگل کو بھی نوٹ دکھا لو تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نوٹ ہے، تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ زندگی بخیر ہمت بخیر تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کریں گے جو ہمارا ادھورا رہ گیا انمتا کی، نعمت کی بھی اور مغضوب کی بھی اور ولد ضالین کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہاں تک جو ہم نے پڑھا، جو سمجھا، جو سنا، تو جو اس میں حق ہے، جو سچ ہے، اس کو اللہ پاک قبول کرنے کی طاقت عطا فرما دے، اس کو بیان کرنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئیں، تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کی خواہش کرے اللہ پاک معاف فرما۔ اللہ پاک اس محفل کی برکت سے، اس محفل کے معاملات سے اللہ تعالیٰ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روزگار صالح عطا فرما۔ جو طالب علم ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی میں، نیک پڑھائی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما۔ اللہ پاک رحم فرما، کرم فرما، بخشش فرما، ہمیں معاف فرما۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے بہتری کے معاملات فرما دے۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ پاک کی بارگاہ میں بالخصوص دعا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک ہمیں اس دور کے فتنہ دجال سے، جو دجالی فتنہ چل رہا ہے ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرما، ان کے شر سے محفوظ فرما، اللہ پاک ان کے مضر اثرات سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔